سکتا تو کتنا نادان ہوگا وہ انسان جو سوچے کہ میں حضور کی مثل ہوں۔ ارے تم شیطان سے بھی بڑا شیطان بننا چاہتے ہو؟ حضور کی مثل کا خیال کر کے، یہ سوچ کر کے ہم حضور کی مثل ہیں، اس کا مطلب ہے جو کام شیطان نہیں کر سکا تم وہ کرنے پر قادر ہو۔ شیطان کو اپنا بچہ بنا رہے ہو، اپنا چھوٹا بھائی بنا رہے ہو، اپنے سے کمزور بنا رہے ہو، اور خود اس سے بڑا شیطان بننا چاہتے ہو، یہ کہہ کر کہ معاذ اللہ ہم حضور کی مثل ہیں۔ ارے حضور کی مثل کوئی نہیں بن سکتا۔ جب شیطان خواب میں نہیں بن سکتا تو آپ اور کوئی اور عالم بیداری میں کیسے بن سکتا ہے؟ بنگلور والوں اور سرزمین ہند والوں اور عالم اسلام کے عاشقوں، عاشقان مصطفیٰ اور حضور کے غلاموں، مبارک ہو تمہیں۔ آج 1500 سال بعد بھی اور 15,000 یا 15 لاکھ سال بعد بھی حضور نے خوشخبری سنا دی، جو امتی خواب میں مجھے دیکھتا ہے وہ مجھے ہی دیکھتا ہے۔ اب اس کی شرح پھر ایک اور حدیث سے، اور وہ حدیث بھی متفق علیہ، بخاری مسلم کی، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فقد رأى الحق، بخاری مسلم کی متفق علیہ، فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، یعنی حقیقتاً مجھے دیکھا، اس کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں صحیح بخاری کی اس حدیث کے تحت شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں وقال الطیبی المعنی من رآنی فی المنام بأی صفت کانت فلیستبشر ویعلم انہ قد رآ الرؤیا الحق التي هي من الله فإن الشيطان لا يتمثل بي فقوله فقد رأى الحق أي رؤية الحق للباطل۔ حافظ ابن عسقلانی نے کہا اور امام طیبی نے یہ کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص بھی خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتا ہے، کہ آقا علیہ السلام کی زیارت جس شکل میں بھی ہو، جس صفت کے ساتھ ہو، فرماتے ہیں وہ حقیقت میں حضور کی زیارت ہوگی، چونکہ اس میں کسی مغالطے کا شک نہیں ہو سکتا۔ یہ اس لحاظ سے آقا علیہ السلام کا کوئی ثانی اور حضور کا کوئی مثل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقام عطا کیا، چونکہ حضور کو خواب میں دیکھنا حق کو دیکھنا ہے، اس لیے آقا علیہ السلام کو بے مثل بنایا کہ اللہ نے اپنی نماز میں، ساری عبادتوں کا سرتاج نماز ہے، ساری عبادتوں کی اعلیٰ عبادت نماز ہے، اور نماز جیسی عبادت میں اللہ رب العزت نے کبھی کسی امت کی نماز کے وقت نماز میں پیغمبر کو اپنی عبادت میں کسی پیغمبر کے ذکر کو شریک نہیں کیا، لیکن جب ہماری شریعت کے لیے نماز کا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے اپنی نماز میں تاجدار کائنات پر درود و سلام کرنا، حضور کی طرف توجہ کرنا، حضور کی طرف التفات کرنا، حضور کا تصور کرنا، اس کو نماز جیسی عبادت کا حصہ بنا دیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے وفات سے آخری 3 روز قبل جماعت کرائی، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور حدیث کے لفظ ان ابا بکر کان یصلی لهم فی وجه النبی الذی توفی فیہ حتی اذا کان یوم الاثنین، پیر کا دن آ گیا، صحابہ صف در صف نماز پڑھ کے کھڑے تھے، جماعت کرا رہے ہیں، صحابہ کرام صف در صف حالت نماز میں ہیں، فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ ينظر الینا وهو قائم کان وجهه ورقۃ مصحف ثم تبسم یضحک۔ آقا علیہ السلام نے گھر کا پردہ اٹھایا صحابہ کو دیکھنے کے لیے، صحابہ نماز میں ہیں، قبلہ رخ چہرہ ہے، پردہ اٹھنے کی دیر تھی تو آواز آئی اور چہرے مصطفیٰ کی شعاع مسجد نبوی کے سین پر پڑی اور پردے کی آواز سنی۔ وہ صحابہ کرام جو حالت نماز میں
اپنے سجدہ گاہ پر نگاہیں گاڑ کے کھڑے تھے، قبلہ رخ منہ کر کے کھڑے تھے۔ بائیں جانب سے جب حضور نے پردہ اٹھایا، صحابہ اپنی نماز بھول گئے اور بے ساختہ چہروں کو رخ مصطفیٰ کی طرف کر لیا، اور کہتے ہیں خدا کی قسم حضور کا چہرہ کہتے ہیں کھلے ہوئے قرآن کی طرح لگ رہا تھا، اور حضور کے دیدار کی خوشی ہوئی۔ اب لفظ بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث کے سنیے، صحابہ کہتے ہیں فہممنا ان نفتاتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ارادہ کر لیا کہ دیدار مصطفیٰ میں آج وہ لذت آئی ہے کہ نمازیں توڑ دے اور رخ مصطفیٰ کو تکتے رہ جائیں۔ ارے یہ عمل میرا نہیں ہے، یہ عمل آپ کا نہیں ہے، یہ عمل کل صحابہ کی جماعت کا ہے۔ اللہ کی نماز ہو رہی ہے، فرض ادا ہو رہے ہیں، اور پردہ اٹھتا ہے اور چہرے مصطفیٰ سامنے آتا ہے، صحابہ نماز کو بھول کر، رخ قبلہ کو بھول کر حضور کے چہرے کو تکنے میں مست ہو جاتے ہیں، اور پھر نماز توڑنے کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ یہ تو ان کا حال تھا۔ ادھر سیدنا صدیق اکبر نے سمجھا، فناکس ابو بکر علی عقبیہ لیصل الصف وظن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج الی الصلاۃ، ابو بکر صدیق نے سمجھا شاید حضور باہر آ رہے ہیں، انہوں نے نماز کے اندر ادب مصطفیٰ میں مصلی چھوڑ دیا، پچھلی صف پہ آ گئے۔ اب بتائیے نماز ہے خدا کی، کل صحابہ حالت نماز میں ادھر دیدار مصطفیٰ میں مست ہو گئے ہیں، ابو بکر صدیق حالت نماز میں ادب مصطفیٰ میں مصلی چھوڑ کے واپس آ رہا ہے۔ حضور نہ ان کو روکتے ہیں نہ ان کو روکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آخر پہ فرمایا ان اتموا صلاتکم وارخوا الستر، پردہ نیچے گراتے ہوئے فرمایا اپنے نمازیں پوری کر لو۔ جب صحابہ کے چہرے پھر گئے، صدیق اکبر نے مصلی چھوڑ دیا تو نماز ٹوٹی نہیں، اگر ٹوٹ جاتی تو فرماتے نماز دہرا لو، میرے آقا نے فرمایا نہیں، نماز مکمل کر لو۔ اگر نگاہیں چہرے مصطفیٰ میں جم گئی اور ادب مصطفیٰ میں مصلی چھوٹ گئے تب بھی نماز خدا کی ہوتی رہی۔ ارے کون مصطفیٰ کا مثل ہو سکتا ہے؟ کون ہے میرے آقا جیسا کہ جن کے تصور تو کیا، جن کو تکتے رہنے سے اور جن کے لیے مصلی چھوڑ دینے سے نماز میں حرج نہ آئے۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر ایک اور روز نماز پڑھا رہے ہیں، سہل بن سعد الساعدی راوی ہیں، قبیلہ عمرو بن عوف میں صلح کروانے کے لیے آقا گئے تھے، واپس آئے تو نماز شروع تھی۔ اب مجھے بتائیے اگر نماز جاری ہو اور کوئی مفتی اعظم ہو، کوئی وقت کا کتب ہو، ابدال ہو، غوث ہو وقت کا، حتیٰ کہ سرکار غوث العظم ہی، نماز مسجد میں جاری ہو، پیچھے آئیں تو کسی کو اجازت ہے کہ وہ صفوں کو توڑتا چیرتا ہوا پہلی صف پر جائے؟ بولیے ہے اجازت؟ نہیں۔ آقا علیہ السلام آئے، صفوں کو توڑتے چیرتے ہوئے، والناس فی الصلاۃ فتخلص حتی وقف فی الصف فصفق الناس، صفیں چیرتے ہوئے حضور پہلی صف پہ چلے گئے۔ جب صحابہ نے دیکھا نماز ہو رہی ہے کہ آقا آ گئے ہیں، بولیے کیا؟ آپ سب کہیے آقا آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا ابو بکر صدیق حضور آ گئے ہیں، کہیے یا صدیق اکبر حضور آ گئے ہیں۔ کیا کہا صحابہ نے؟ حضور آ گئے۔ تو حضرت صدیق اکبر کو بتانے لگے اور بتاتے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ تالیاں بجانے لگے، اس طرح ایسے زور زور سے حالت نماز میں، تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ حضور آ گئے۔ اب حدیث کے لفظ ہیں کان ابو بکر لا یلتفت فی صلاتہ، وہ حالت نماز میں ایسے مست ہوتے کہ دائیں بائیں تکتے نہیں تھے۔ جب تالیوں کی آواز بڑھ گئی، فلما اکثر الناس التصفیق التفتا، جب تالیوں کی آواز بڑھ گئی تو سیدنا صدیق اکبر نے مڑ کے دیکھا۔ یہاں ایک بات سمجھاؤں گا میں آپ کو، مجھے کھڑا ہونا پڑے گا ایک نکتہ سمجھانے کے لیے۔ التفتا، مڑ کے دیکھا، فرآ رسول اللہ، مڑ کے دیکھا تو آقا علیہ السلام پیچھے سے آئے تھے نا صف پر، تو حضور کو دیکھ لیا۔ اب مجھے بتائیے ایک امام کھڑا ہے سامنے
وہ کتنا مڑ کے پیچھے دیکھے کہ پچھلی صف پہ کھڑا ہوا نظر آ جائے. ایک امام اگر تھوڑا سا اتنا دیکھے تو نظر آتا ہے کوئی؟ بولیے. ارے پورا مڑ کے ادھر جب تک نہ دیکھے تو نظر نہیں آتا. صدیق اکبر کو شک ہوا کہ آقا آ گئے ہیں تو قبلہ سے چہرہ ہٹا کر دائیں جانب پیچھے مڑ کے دیکھا. آپ میں نماز کے دوران چہرہ مڑ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. چہرہ دائیں یا بائیں پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. صدیق اکبر نے مصطفیٰ کو دیکھنے کی خاطر چہرہ پھیر دیا, نماز نہ ٹوٹی اور حضور کو دیکھا. ورنہ ابو بکر صدیق کو حضور کہتے ابو بکر نماز ٹوٹ گئی مگر نہیں ٹوٹی, اس لیے کہ ادھر خدا تھا ادھر مصطفیٰ تھا, ادھر خدا تھا ادھر مصطفیٰ تھا. ارے بنگلور والوں نماز ٹوٹتی تو ٹوٹتی کیسے کہ سامنے دیکھتے تو خدا کا کعبہ تھا, ادھر مڑ کے دیکھا تو کعبے کا کعبہ تھا, کعبے کا کعبہ تھا. حدیث کے بخاری اور مسلم. بیٹھ جائیے, ہائی ہے, بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے اور چشم تصور میں ابو بکر صدیق کے عشق کا منظر لائیے. آئے کیسے تک رہے ہوں گے, کیسے مڑ کے دیکھا ہوگا. حدیث بخاری مسلم متفق علیہ. یہ لفظ کبھی نہ بھولیے, یہ لفظ التفت فرا رسول اللہ, چہرہ پھیر لیا. جب قبلہ سے چہرہ دائیں بائیں پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اس لیے تو سلام کرتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چہرہ پھیرا نماز ختم ہو گئی. ارے ہم پھیرے تو ختم ہو جائے, ابو بکر صدیق بھی پھیرے تو نماز ختم ہو جائے. ایک شکل ہے وقت, اگر پھیرے مصطفیٰ کھڑے ہوں پھر نماز ختم نہ ہو. فرا رسول اللہ. تو پھر حضور نے اشارہ کیا انم کس مکانک. ابو بکر